شہید نہیں ہوئے وہ ان کو بھی خوشخبریاں دے رہے ہیں کہ تم بھی اسی راستے پر چلتے رہنا. اللہ خوف علیہم ولا ہم یحزنون. قیامت کے دن ان لوگوں پر نہ تو کسی قسم کا کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ لوگ غمگین ہوں گے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور اس کے فضل و کرم سے خوش ہو رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور بے شک اللہ تعالی نیکیاں کرنے والوں کا، اہل ایمان کا اجر ضائع نہیں ہونے دیتا. وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. اللہ تعالیٰ کے آخری اور عظیم ترین پیغمبر، محبوب ترین سید المرسلین، شفیع المذنبین، خاتم النبیین، امام الاولین والآخرین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اتنے بڑے مقامات اور مرتبوں کے باوجود، منصب نبوت اور رسالت کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کناں ہیں، دعا فرما رہے ہیں اللہم انی اسألک شہادتا فی سبیلک. اے اللہ، میں سوال کرتا ہوں کہ تیرے راستے میں مجھے شہادت کی موت نصیب ہو جائے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا فرماتے ہیں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وموتا فی بلد رسولک. یا اللہ، میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتا ہوں کہ مجھے شہادت کی موت نصیب ہو اور تیرے پیغمبر کے مدینے میں ہی موت نصیب ہو. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا پیارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار، بے حد و حساب، لا تعداد، ان گنت درود و سلام کے بعد اسی ارحم الراحمین کی بارگاہ میں درخواست ہے کہ مولا کریم ہم سب کی طرف سے اپنے پیارے پیغمبر پر بے شمار، بے حد و حساب درود و سلام کی بارش نازل فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سارے حضرات مل کر میری آواز کے ساتھ آواز ملا کر پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد
محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد برادران اسلام، دوستو، بھائیو، بزرگو، عزیزو، خطبہ جمعہ کا وقت بڑا مختصر ہوتا ہے اور آپ حضرات کی ملازمتیں بھی ہیں۔ دل تو چاہتا ہے کہ کسی بھی موضوع پر کھل کر بات کی جائے، سارے دلائل و براہین آپ کے سامنے رکھے جائیں، پوری سیر حاصل گفتگو کی جائے، مگر یہ چیزیں بھی سامنے رکھنی پڑتی ہیں۔ یہ سب سے پہلے میں آپ حضرات کو اس عظیم الشان بابرکت اور پررحمت مقام کی پہچان کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ کلام مجید فرقان حمید سے جہاں سے میں نے چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورہ پاک ہے، سورہ آل عمران، اور اس سورہ پاک کا رکوع نمبر ہے 17 نمبر رکوع سورہ آل عمران کا، اور چوتھے پارے کا 8واں رکوع ہے۔ یہ میں اس لیے بتلاتا ہوں کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل و کرم سے ہم من گھڑت ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتے۔ آپ کو بتلانے کا مقصد ہے جو بھی ترجمے والا قرآن آپ کے گھروں میں موجود ہے، اور ہر مسلمان کے گھر میں ترجمے والا قرآن موجود ہونا چاہیے۔ اس کی برکت یہ ہے کہ آپ کو اصلی دین اسلام اور پیور دین اسلام کی پہچان اگر آپ نے کرنی ہے تو وہ قرآن سے زیادہ معتبر، مستند اور مضبوط دلیل اور برہان جو ہے اس کے علاوہ اور کوئی ہو نہیں سکتی اس کے مقابلے میں۔ تو دوسری بات میں یہ بھی آپ کو آپ کے فائدے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جو ٹرانسلیشن ہوتی ہے، لائن کے نیچے اوپر عربی اور نیچے لائن ترجمہ، اس میں کوئی زیادہ رد و بدل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی کرے بھی تو ایک عام سمجھدار آدمی جو ہے اوپر سے جو پڑھتا ہے نا، نیچے اگر کوئی تبدیلی کی ہوئی ہو تو اس کو عام بندے کو بھی سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ اس نے ترجمہ غلط کیا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے حق تک پہنچنے کا، حق و صداقت تک پہنچنے کا سب سے بڑا ذریعہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ کا قرآن ہے، کیونکہ اور کئی چیزوں میں تبدیلیاں بھی ہو گئیں، رد و بدل بھی ممکن ہے، لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، کسی طرف سے بھی اس میں باطل داخل ہو سکتا نہیں۔ یہ کتاب محفوظ ہے، کتاب محفوظ ہے، اور اگر زندگی کو یا اپنے ملک کو ہم نے محفوظ کرنا ہے تو ہمیں اس کتاب محفوظ کی چھتری کے نیچے آ جانا چاہیے۔ یہ میں آپ کو واضح طور پر بتلا دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس قرآن کی اللہ حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور ہر مسلمان کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ قرآن سے پکی سچ اور حق بات اور کوئی دنیا میں ہو سکتی نہیں ہے۔ تو
تو جو بندہ اردو اخبار پڑھ سکتا ہے وہ اردو ٹرانسلیشن ترجمہ بھی پڑھ سکتا ہے، اور بجائے ساری عمر گمراہی میں بدراہی میں رہنے کے براہ راست اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھے اور سیدھے راستے کو اختیار کریں۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے۔ آج میں نے یہ آیات جو پڑھی ہیں، اسی مفہوم کی آیات قرآن پاک میں اور بھی 2-3 مقامات پر ہیں، مگر یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، وہ کوئی پریشان نہیں ہے، وہ غمگین نہیں ہے، وہ تو جنتوں میں خوشیاں منا رہے ہیں۔ اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ۔ اور شہداء پر اس طرح رونا، پیٹنا، ماتم کرنا، یہ قرآن و سنت کے مطابق جائز بھی نہیں ہے، جائز بھی۔ یہ میں اپنا مسلک بیان کر رہا ہوں، اپنے سے مراد میرا کوئی ذاتی نہیں ہے، اللہ کا قرآن ہے، سرور کائنات محمد رسول اللہ کا فرمان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے راویوں نے کہا ہے، بزرگوں نے فرمایا ہے، علماء نے لکھا ہے، فلاں ہمارے بزرگوں کو خواب آ گئی تھی۔ یہ کوئی دین اور اسلام نہیں ہے، آپ اچھی طرح بات کو سمجھ جائیں۔ دین اسلام وہ ہے جو اللہ کا قرآن کہتا ہے اور جو سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ یعنی 2 چیزوں کا نام دین ہے، اللہ کے کلام کا اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت پاک کا، آپ کے اسوہ حسنہ کا، آپ کی حیات مبارکہ کا، آپ کی پیاری زندگی کا۔ اللہ نے خود قرآن میں فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اب میں نے جو بات کہی ہے، میرا ہرگز مقصد کسی کا دل دکھانے یا فرقہ واریت پھیلانے یا کسی پر کفر کا فتویٰ لگانے یا کسی کو دائرہ اسلام سے خارج کرنا نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ میں خالصتاً پیور اسلام اور دین جو ہے وہ اس کا پیغام میں آپ تک پہنچا دوں۔ اس سلسلے میں آپ جانتے ہیں کہ ابھی چند دن پہلے 1 محرم سے لے کر 10 محرم 12 محرم تک پورے ملک میں سوگ منایا گیا ہے۔ کیا منایا گیا ہے؟ اونچی بولو۔ سوگ منایا گیا ہے، غم منایا گیا ہے، منایا گیا ہے نا۔ سرکاری طور پر بھی سارے اہتمام ہوئے ہیں۔ ہماری سرکار کو بھی، ہمارے حکمرانوں کو پتہ نہیں ہے دین اسلام کیا ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں تھوڑے سے 2-4 واقعات بہت شارٹ وقت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور پاک کے خاندان کے عظیم ترین اور بہادر شیر جرار، اسد اللہ و اسد رسول، اللہ کے اور رسول کے شیر حضرت سیدنا امیر حمزہ، اونچے آواز سے اونچی آواز سے، یہ خاندان نبوت کے سب سے عظیم الشان شخصیت ہیں جنہوں نے سرور کائنات حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جس نے پتھر مارا تھا، جس نے میرے پیغمبر کا سر زخمی کیا تھا، اس کو جا کر جتنا زخم اس نے پہنچایا تھا ابو جہل نے، اس سے دگنا چگنا زخم جو ہے امیر حمزہ نے ابو جہل کو پہنچایا تھا۔ یہ وہ پیغمبر کا عظیم چچا ہے جس نے میدان بدر میں فتح کا پرچم لہرایا تھا۔ یہ وہ عظیم الشان امیر حمزہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جو میدان احد میں جنہوں نے پانسا پلٹ دیا تھا اور مسلمانوں کو فتح سے ہمکنار کر دیا تھا، مگر ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے پھر ان کا داؤ لگ گیا اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت واقع ہو گئی۔
پھر آپ جانتے ہیں کہ ہندا نے آپ کی لاش کا مسئلہ کیا، پیٹ چاک کیا، سینہ چاک کیا، آپ کے دل کو چبایا اور آپ کی ناک کاٹی گئی، آنکھیں نکالی گئی اور زبان کاٹی گئی، دانت توڑے گئے، حلیہ بگاڑا گیا۔ اور یہ سارا منظر کس نے دیکھا؟ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سارے اہل بیت نے دیکھا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کسی نے کوئی تعزیتی جلوس نکالا؟ کوئی ماتم کیا؟ کوئی سالانہ اس طرح کا پروگرام بنایا؟ پھر اس کے بعد چلے آئے۔ پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق اکبر کی خلافت میں، حضرت عمر کی خلافت میں، حضرت عثمان غنی کی خلافت میں، پھر خود حضرت علی المرتضی شیر خدا کی خلافت آ گئی۔ 4 سال وہ حکمران رہے۔ انہوں نے اپنے دور میں کوئی ایسا کام کیا؟ ذرا اونچی بول کر بتائیں، اگر کیا ہے تو مجھے بتائیں۔ اگر انہوں نے کیا ہو، میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں، اگر حضرت علی المرتضی کے شیر خدا کے خاندان نے کوئی کام کیا ہو، حضرت علی المرتضی نے کیا ہو، اللہ کی قسم ہے میں وہ کام کروں گا۔ میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اگر انہوں نے نہیں کیا ہے، حضرت حسن نے بھی اپنے دور خلافت میں اپنی حکمرانی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا ہے، تو وہ اور تو سب کچھ ہو سکتا ہے مگر اسلام نہیں ہو سکتا، کملی والے کی شریعت نہیں ہو سکتی۔ یہ میں واضح طور پر آپ کو، یہ اہل سنت والجماعت کا متفق علیہ عقیدہ ہے کہ شہداء جو ہے ان کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے اور روح جنت میں پہلے پہنچ جاتی ہے۔ اور شہادت وہ مرتبہ ہے کہ اقبال نے کہا شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، کوئی شاید مومن کے اور مسلمان کے سامنے مقصود اور مطلوب نہیں ہوتی۔ یہ ہوتی ہے کہ میں اپنی جان کا نذرانہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں پیش کر دوں، اس سے بڑا کوئی مرتبہ اور مقام نہیں ہے۔ اسی لیے میں نے آپ کو یہ حدیث مبارکہ سنائی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام امام الانبیاء ہے، سید الاولین والآخرین ہے، سید ولد آدم ہے، اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین اور آخری پیغمبر ہے، مگر اس سب کچھ کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ میری آرزو یہ ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کر دیا جاؤں۔ یہ مرتبہ بلند ملا جس کو مل گیا۔ یا اللہ میری خواہش ہے کہ میرے جتنے تو نے شان مقام مجھے عطا فرمائے ہیں، اس کے باوجود میری خواہش ہے کہ میں تیری راہ میں شہید کیا جاؤں، اور یا اللہ پھر مجھے نئی زندگی ملے اور پھر میں شہید کیا جاؤں۔ یا اللہ پھر مجھے نئی زندگی ملے، میں پھر تیری راہ میں شہید کیا جاؤں۔ یا اللہ یہ مرتبہ بار بار مجھے حاصل ہوتا رہے۔ یہ ہے مقام شہادت۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو عام موت ہے، عام موت نہیں ہے، عام موت نہیں ہے۔ ایک بڑے شاعر نے کہا نوحہ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین، نوحہ غم سے گھٹاتے نہیں ہم شان حسین، حق تو یہ ہے کہ شہادت ہی تھی شایان حسین۔ چلو تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں، تھوڑا سا، کہ اگر حضرت حسین شہید نہ ہوتے، 72 سال کی عمر تو ہو گئی تھی، پھر آخر 2-4 سال اور زندہ رہتے، 10 سال اور زندہ رہتے، 100 سال تک زندہ رہتے، پھر آخر موت تو آنی تھی نا، کہ نہیں آنی تھی؟ اونچی بولو، آنی تھی نا۔ اگر وہ تبھی موت مرتے، چارپائی پر فوت ہو جاتے، شہادت کا درجہ حاصل نہ ہوتا، تو مجھے بتائیں ان کا اتنا شان اور مرتبہ جو آج ہے، وہ اتنا شان اور مرتبہ بلند ہوتا؟ یہ شہادت کی وجہ سے ہوا ہے۔ سارے کہو سبحان اللہ۔ یہ
میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی، شہادت آخری منزل ہے انسانی سعادت کی۔ وہ خوش قسمت ہے مل جائے جسے عظمت شہادت کی۔ اور صحابہ کرام، اولیاء اعظام، اہل اللہ، سچے دل والے مسلمان اور مومن ہر وقت دعائیں کرتے ہیں، یا الہی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب، افضل سے افضل عبادت نصیب، اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے۔ ہم لوگ اللہ کی توحید کی گواہی دیتے ہیں اپنی زبان کے ساتھ، اپنے کلمات کے ساتھ۔ شہید جان دیتا ہے، شہید اللہ کی توحید کی یکتائی کی گواہی دیتا ہے اپنی جان کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ۔ یہ مرتبہ اور یہ مقام کسی اور کو حاصل ہو سکتا نہیں ہے میرے بھائیوں اور بزرگوں۔ اسی لیے شیخ، میں آپ کو یہ ضرور بتلانا چاہتا ہوں، ہمارے پاکستان شریف میں حضرت حسین کے بارے میں یک طرفہ تصویر دکھائی جاتی ہے، تصویر کا ایک رخ دکھایا جاتا ہے، دوسرا دکھایا جاتا نہیں ہے۔ بڑی افسوسناک بات ہے کہ لوگ جو ہیں وہ آپ کی 3 دن کی زندگی، آپ کی صرف 3 دن کی زندگی جو کربلا کی ہے، اس پر اپنا سارا مذہب چلا رہے ہیں اور دنیا کو بتلا رہے ہیں مظلوم تھے، محصور تھے، پیاسے تھے اور آپ پر ظلم کیا گیا، زیادتی کی گئی۔ ہم سمجھتے ہیں کیا گیا، زیادتی کی گئی، آپ شہید حق ہیں۔ سارے کہو الحمدللہ، سارے کہو الحمدللہ۔ میرے پیغمبر کا لاڈلا، نواسا اور فاطمہ الزہرا کا لخت جگر، حضرت علی المرتضیٰ کا بیٹا، شہید حق و صداقت ہے، وہ شہید قرآن ہے، وہ شہید صلاۃ ہے۔ کوئی اس کی شان میں شہید ہونے سے کمی ہوئی، بلکہ ان کی شان میں کروڑوں درجے، اربوں درجے بے حد و حساب اضافہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ بات ضرور بتلانا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ ایک رخ دکھایا جاتا ہے، سرور، پھر کچھ لوگ کہتے ہیں شہزادہ حسین، کچھ لوگ کہتے ہیں مظلوم حسین۔ میں آپ کو تھوڑی سی بات بتلاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اونچی آواز سے درود پڑھ لو۔ آپ حضرات کو ذرا کلمہ حق کہنے لگیں تو سارے پریشان ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں سارے ہی نہ پکڑے گئے۔ اگر پکڑا بھی گیا تو میں جاؤں گا پکڑا، آپ کو کوئی نہیں پکڑے گا۔ آپ ذمہ داری سے میں کہہ رہا ہوں، آپ سبحان اللہ الحمدللہ کہتے رہے، کوئی آپ پر مقدمہ نہیں بنے گا۔ جو مقدمہ بنے گا مجھ پر بنے گا، اور میں جو بیان کر رہا ہوں الحمدللہ وہ کلمہ حق و صداقت ہے، اور ہم کلمہ حق و صداقت کو بیان کرنا اپنی ذمہ داری، اپنا فرض اور اپنا منصب سمجھتے ہیں، اور یہ منبر رسول کا تقاضا سمجھتے ہیں۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ یک طرفہ ٹریفک چلتی رہے، ہمیں موقع نہیں دیا جاتا۔ میں آپ کو واضح طور پر بتلا رہا ہوں، موقع نہیں دیا جاتا، اور ہمیں وسائل و اسباب جو ہیں وہ مہیا نہیں کیے جاتے، یک طرفہ ٹریفک چل رہی۔ میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں پوری ذمہ داری سے، حضور سرور کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک دور میں حسین شہزادہ تھا۔ چلے آگے چلے، وقت تھوڑا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق اکبر کے دور خلافت میں حسین شہزادہ تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے دور میں حضرت حسین، اونچی بولو، شہزادہ تھا۔ وہ اس کے دور میں حسین کیا تھا وہ کوئی نہیں بتلاتا، اور ابو بکر کے دور میں حسین کیا تھا وہ کوئی نہیں بتلاتا۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کے 12 سالہ دور خلافت میں حسین شہزادہ تھا۔
اور حضرت علی المرتضی شیر خدا کے دور خلافت میں حسین شہزادہ تھا، اور حضرت حسن کے دور خلافت میں حسین شہزادہ تھا۔ اور میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ امیر معاویہ کے دور میں پورے دور خلافت میں حسین جو ہے وہ شہزادہ تھا، اور کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچائی گئی۔ میں پھر آپ کو بتلاتا ہوں، جب تک حسین صحابہ کرام میں تھا شہزادہ تھا، جب تک مدینہ منورہ میں تھا شہزادہ تھا، جب مکہ مکرمہ میں تھا شہزادہ تھا، جب صحابہ کرام میں تھا شہزادہ تھا، اس کو ایک ذرہ برابر تکلیف نہیں پہنچی، ذرہ برابر غم نہیں پہنچا، اور پہنچ بھی نہیں سکتا تھا، کیونکہ وہ محمد کے جانساروں اور وفاداروں میں تھا، حضور کے تابع داروں میں تھا، حضور کے خدمت گزاروں میں تھا، حضور کے سچے محبوں میں تھا۔ لیکن جب کوفہ میں گئے تو پھر حسین مظلوم ہو گئے۔ کہاں مظلوم ہوئے؟ ذرا اونچی بولے، کہاں مظلوم ہوئے؟ کہاں محصور ہوئے؟ کہاں مجبور ہوئے؟ کہاں پیاسے رہے؟ کہاں ان کو قتل کیا گیا؟ کہاں ان کے بچوں پر ظلم و جبر کے پہاڑ توڑے گئے؟ کہاں صحابہ نے توڑے؟ اونچی بولو، اونچی ذرا بولو، صحابہ نے توڑے ہیں؟ صحابہ نے حضرت حسین کو کربلا میں بلایا تھا؟ صحابہ میں زبان تھے ان کے؟ اللہ تعالی ہمیں عدل اور انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اگر صحابہ کے درمیان حضرت سیدنا حسین ابن علی ہوتے تو صحابہ کرام ان کو کبھی گسند نہ پہنچنے دیتے، وہ اس طرح ان کی حفاظت کرتے جس طرح انہوں نے محمد رسول اللہ کی حفاظت کی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو یہ جو شہادت کا مرتبہ اور مقام ہے اس کو بھی بیان کرنے کے لیے بڑی تفصیل چاہیے، بڑا وقت چاہیے، اب وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ میں آپ کو صرف میں نے تصویر کا ایک رخ بتایا ہے، یہاں دنیا تاثر دے رہی ہے، تو آخری بات کہہ رہا ہوں، یہاں دنیا یک طرفہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید محمدیت کوئی اور کچھ ہے اور حسینیت کوئی اور کچھ ہے۔ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ اونچی بولو، تاثر دیا جا رہا ہے۔ شاید محمد رسول اللہ کی شریعت کچھ اور ہے اور حیدریت کچھ اور ہے، یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ نہیں دیا جا رہا؟ ہم کہتے ہیں یہ ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح ابو بکر صدیق اکبر کی صداقت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح عمر فاروق اعظم کی عدالت کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح عثمان غنی کی سخاوت اور شہادت کی اور فیاضی کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، جس طرح حضرت علی المرتضی کی شجاعت اور وفاداری کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، حضرت حسین کی شہادت اور آپ کی فرما برداری اور اطاعت رسول اور اطاعت خداوندی کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور ہم یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں گے۔ جو شخص بھی حیدر کرار کو رسول اللہ سے علیحدہ کرنے کی کوشش کرے گا، جو شخص بھی حضرت حسین کو رسول اللہ سے الگ کرنے کی کوشش کرے گا، ہم یہ کوشش کسی صورت بھی کامیاب ہونے دیں گے نہیں۔ یہ کھیل تماشا نہیں ہے، ہم اسلام کے چوکیدار ہیں، ہم صحابہ اور اہل بیت کی عظمت اور ان کے مقام و مرتبے کے پہرے دار ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم تماشا دیکھتے رہیں اور اہل بیت رسول کو اور حسنین کریمین کو اور حضرت حیدر کرار کو کوئی یہ ثابت کر دے کہ رسول اللہ کا دین کچھ اور تھا اور ان کا دین کچھ اور ہے۔ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، منبر رسول پر کھڑا ہوں، قرآن پر میرا ہاتھ ہے، مسجد ہے، خانہ خدا ہے، منبر رسول ہے، میں آخری بات کہتا ہوں، اس پر اگر ایک ایک جملے پر آپ کہیں کہ میں 2-2 3-3 گھنٹے تقریر کرنے کے لیے تیار ہوں، جب آپ بلائیں میں یہ واضح طور پر کہتا ہوں
کہ حضرت حسین ہو اونچی آواز سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن ہو، حضرت حیدر کرار ہو، اہل بیت رسول کا کوئی فرد ہو، وہ رب کے قرآن اور محمد رسول اللہ کے فرمان سے ساری عمر بھی ذرہ برابر بھی ادھر ادھر ہوا نہیں ہے۔ انہوں نے پہرا دیا ہے تو رب کے قرآن پر دیا ہے اور محمد کی سنت پر دیا ہے۔ گردنیں کٹائی ہیں تو اللہ کی توحید پر کٹائی ہے اور پیغمبر کے راستے پر کٹائی ہے۔ اللہ تعالی ہرگز نہ بمیرت تشنا، اللہ تعالی ان کی قبروں پر کروڑوں اربوں کھربوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ اللہ کے تھے، رسول کے تھے۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں حسینیت کسی اور چیز، حسینیت اللہ کی عبادت کا نام ہے، حسینیت محمد عربی کی اطاعت کا نام ہے، حسینیت قرآن کی تلاوت کا نام ہے، حسینیت پیغمبر کی سیرت پر چلنے کا نام ہے۔ جو شخص کہتا ہے کہ اور کوئی چیز حسینیت ہے، ہم اس چیز کو حسینیت اور حیدریت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ، یہ آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ جس طرح بجلی مہنگی کر رہے ہیں، پٹرول مہنگا کر رہے ہیں، ان کے ایسے اقدامات سے پوری بے دردی، ظلم اور جبر جو ہے وہ ہر ایک کو نظر آ رہا ہے کہ عوام کے ساتھ ان کو ذرہ برابر بھی کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ ابھی آپ کے بل بھی آئے ہوں گے، سب کو پتہ ہے مسجد کا بل 85,000 روپے آیا ہے۔ یہاں پنکھے چلتے ہیں اور موٹریں چلتی ہیں پانی والی، جو 24 گھنٹے جن سے لوگ جو ہیں الحمدللہ مستفیض ہوتے ہیں۔ واش روم ہے، وضو کی ٹوٹیاں ہیں، اور پانی لوگ جو ہیں دور دور سے یہاں سے آ کر لے جاتے ہیں۔ وہ بھی آپ کا صدقہ جاریہ ہے الحمدللہ۔ سارے کہو اللہ قبول فرمائے۔ کئی مسجدوں میں تو لوگ پانی لینے نہیں دیتے کسی کو، ہم کسی کو نہیں روکتے ہیں۔ مسجد جہاں عبادت گاہ ہے وہاں عوام کی خدمت کا بھی ایک مرکز ہے، اور یہاں سے لوگوں کو جو فائدہ پہنچ سکتا ہو وہ ضرور پہنچانا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو، میں سارے بھائیوں سے، دوستوں سے درخواست کروں گا کہ یہ مسجدوں کا نظام اور اخراجات آپ لوگوں کے تعاون سے چلتے ہیں، ذرا دل کھول کر اللہ کی بارگاہ میں یہ مسجدوں کو روشن رکھنا، مسجدوں میں پانی کا انتظام ہونا، مسجدوں میں صفائی رکھنا، یہ وہ عظیم عمل ہے جن کی وجہ سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے اور بہت سہولت سے ہماری مغفرت فرما دے گا۔ آپ تمام حضرات اس کار خیر میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کریں اور توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا آمین کہہ دیا کرو۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانا صغیرا اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولاساتذتنا ولجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات
اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم أعز الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم انصر الموحدين على أعدائك وأعداء الدين، وأذل الشرك والمشركين والمبتدعين والظالمين والمخالفين والحاسدين في كل مكان. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمرکم بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر.